السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز میری پیاری کیٹو براؤنی سے کیجیے۔ تو اس سے ملیے، یہ ہے میڈم براؤنی، جو کہ 4 ماہ کی ہو چکی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی شرارتیں بھی عروج پر پہنچ رہی ہیں۔ تو جو ہے نا، آج یہ بہت زیادہ شرارتی ہو رہی تھی، تو پھر میں نے اس کے کچھ کلپس وغیرہ لیے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس کی شرارتیں تھوڑی شیئر کرتی ہوں۔ تو اس سے پہلے میرے پاس ایک اور کیٹ تھی، وائٹ پرشین ملی نام تھا اس کا نا، تو وہ بالکل نہیں تھی کھیلتی، لیکن یہ ماشاءاللہ بالکل جیسے چھوٹے بچے نہیں کھیلتے ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا کھیلتی رہتی ہے۔ تو آپ اس کی شرارتیں دیکھیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے چل کے بہت ہی خوبصورت دعا شیئر کروں گی، تو آپ بھی میرے ساتھ جو ہے نا اس دعا میں شریک ہوں اور اللہ کے حضور جو ہے نا دعا کرتے ہیں۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اغلقت الملوک ابوابها وبابک مفتوح للسائلین۔ الہی غارت النجوم ونامت العیون وانت الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہی فرشت الفرش وخلا کل حبیب بحبیبہ وانت حبیب المتحجدین وانیس المتوحشین۔ اللہم ان عذبتنی فانی مستحق العذاب والنقم وان عفوت عنی فانت اہل الجود والکرم۔ الہی ان طردتنی عن بابک فإلی باب من التجی وان قطعتنی عن خدمتک فخدمت من ارتجی۔ یا جمیل العفو اذقنی برد عفوک وحلاوت مغفرتک وان لم اکن اہلا لذلک وانت اہل التقوی والمغفرہ۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ اے میرے اللہ، ستارے چھپ گئے اور دنیا والوں کی آنکھیں سو چکی، لیکن تو ہمیشہ ایسا زندہ رہنے والا اور مخلوق کی ہستی کو قائم رکھنے والا ہے جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اے میرے اللہ، بسترے بچھ گئے اور ہر محبوب اپنے دوست کے ساتھ خلوت میں چلا گیا، لیکن تو عبادت کرنے والوں اور محنت کرنے والوں کا دوست ہے۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے عذاب دیا تو بے شک میں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب اور بلاؤں کی مستحق ہوں، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیے تو آپ بڑے ہی سخی اور کرم والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکارا تو میں کس کے دروازے پر جا کر پناہ پکڑوں گی؟ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے نہیں قبول کیا تو میں کس دروازے سے امید رکھوں گی؟ اے معافی کو پسند کرنے والے، مجھے اپنے گناہوں کی معافی دے دیں اور معافی دینے کے بعد گناہوں کے بخش دینے کی مٹھاس نصیب فرما۔ اگرچہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتی، لیکن بے شک آپ ہی کی ذات ہے جس سے ڈرا جائے، آپ ہی سے معافی طلب کرنا آپ کے شایان شان ہے۔ آمین۔ تو یہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھ کے دل کو بہت ہی سکون ملتا ہے۔ تو میرے جون سے بہن بھائی عربی نہ سمجھ سکے تو وہ میرے ساتھ اس ترجمے پر آمین پڑھیں، اور اس کے بعد جو چیز چاہے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اولاد کے لیے اور سارے عالم بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اس وقت بہت زیادہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو جو ہے نا، لازمی اس دعا کو آپ نے اپنے معمول کا حصہ بنا لینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سجدوں کی توفیق دے۔ آمین۔ تو پھر یہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، میں اٹھی بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، تو یہ ان کا ناشتہ ریڈی کے ساتھ پھر میں نے اپنے لیے بھی ناشتہ بنا لیا تھا۔ تو چائے بنائی، اور یہ میں نے سبزی رات کو بنا لی تھی، مکس سبزی اور چکن کا سالن۔ تو کوئی یہ کھا رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا۔ تو چائے کے ساتھ پھر آج ہم نے یہ بن جو ہے نا کھائے۔ اس کو آپ بن کہتے ہیں، شیرمال کہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مزے کے تھے۔ پھر یہ ڈیپ کلیننگ، آج پورے دن میں نے آج بہت زیادہ کام کیا، تو ڈیپ کلیننگ کی، ویکیوم وغیرہ لگایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ادھر بھی میڈم بیٹھی ہوئی ہیں۔ ویکیوم لگاؤ، جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو بھی میں کرتی ہوں تو یہ لازمی دیکھتی ہے،
اور آج تو اس کی شرارتوں نے حد کر دی. یہ دیکھیں میں نے نئی ہینڈ فری اپنے لیے نکالی تھی، اس کی تیسری ہینڈ فری ہے جو کہ کاٹ کاٹ کے منہ میں، تو اس نے دیکھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اس کے. مجھے بہت غصہ اس پہ آیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا اس کی شرارتیں بھی اس حد تک پہنچ گئیں. تو میں نے اس کو پکڑا اور میں اس کو ڈانٹ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی دیکھیں آتے ساتھ پھر اس نے ہینڈ فری پکڑ لی تھی. تو میں اس کو ڈانٹ رہی تھی اور یہ اس طرح جو ہے نا شرارتیں کر رہی تھی. تو یہ دن بھر شرارتیں کرنے کے بعد جو ہے نا آخر بالآخر یہ سو ہی گئی. یہ دیکھیں، اور دیکھیں ایسے معصوم چہرہ لے کے سوئی ہے جیسے کہ کچھ کیا ہی نہ ہو اس نے. تو اب جو ہے نا نیند انجوائے کر رہی ہے. تو پھر یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھی آج تو میں بہت تھک گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو KFC چلتے ہیں دونوں، تو تھوڑی سی لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی. حالانکہ جو ہے KFC ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو پر، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا جو ہے ہم سے جو تھوڑی دور ہے ادھر چلتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ، تھوڑا سا مزہ آئے گا. تو دیکھیں ہم پہنچ گئے KFC پر. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ان کی نئی برانچ ہے، بہت ہی پیاری ہے، صاف ستھری. تو ادھر ہم نے پھر آ کے اپنا میل انجوائے کیا. ہم ایسے زیادہ باہر کا نہیں کھاتے، لیکن اگر کبھی تھوڑا بہت کھانا پڑ جائے تو ہم پھر KFC پریفر کرتے ہیں. تو یہ جو باہر ہے یہ ان کا ڈرائیو تھرو ہے، جو کہ بہت ہی پیارا جو ہے بنایا ہوا ہے، باہر سے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. تو ہمارا میل آ چکا ہے مزیدار قسم کا. تو ہم نے کرنچ برگر منگوائے ہیں اور 2 پیسز منگوا لیے تھے اور یہ ڈرنک. تو ہم کرنچ برگر ہی منگواتے ہیں، زنگر برگر ہم سے نہیں کھایا جاتا. تو ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی.